السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، اب اس دیش میں کیسے مسلمان رہے اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں اور آج اس کا سیریل نمبر 6 ہے۔ ہم نے اس پہ یہ باتیں کی ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے اور ایسا کیوں کیا جا رہا ہے، اور اللہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے، اور مسئلے کا حل کیا ہے۔ تو ایسا کیوں ہو رہا ہے، اس پر ہم نے مختلف باتیں کی کہ یہ وجوہات ہیں۔ آخری وجہ اس پہ یہ ہے کہ مسلمان اس دیش میں سیاسی لحاظ سے اسٹیبلش نہیں ہو پائے، سیاسی لحاظ سے جو ہے وہ قدم نہیں جما پائے۔ آزادی کے بعد سے اب تک ہماری کوئی اپنی ایسی جماعت نہیں رہی کہ جس پہ مسلمان ایک جگہ اپنا ووٹ ڈالتے ہوں۔ کبھی ہم کانگریس کو ڈالتے رہے، کبھی علاقائی پارٹیوں کو ڈالتے رہے، بہرحال ہمارا کبھی بھی ووٹ جو ہے وہ بحیثیت مسلمان کے کسی بحیثیت مسلم قائد کو ووٹ ہمارا نہیں گیا، اور آج بھی یہی کیفیت ہے۔ یہ جو سیاسی طور پر ہم بے وزن ٹھہرے اس دیش میں، اس کا فائدہ سب نے اٹھایا اور آج بھی اٹھا رہے ہیں۔ اب ایسا کیوں ہوا، اس کی 2 وجہ ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہوئی کہ آزادی کی محنت کے بعد اس کا جب حصول ہو گیا، آزادی حاصل ہو گئی، تو ہم نے سمجھا کہ ہماری ڈیوٹی کیا ہو گئی، ختم ہو گئی، اور ہم سبکدوش ہو گئے، ہم اس میدان سے پیچھے ہٹ گئے۔ ایک وجہ۔ دوسری وجہ یہ ہوئی کہ کچھ لوگوں نے بہت زیادہ اس بات کو غلط سمجھا کہ دھرم کا سیاست سے تعلق نہیں ہے۔ انہوں نے سیاست کو شجرہ ممنوعہ قرار دے دیا۔ شجرہ ممنوعہ کا مطلب کہ اس کے قریب جانا بھی گناہ ہے۔ حالانکہ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا کہ کمال بادشاہی ہو یا جمہوری تماشا ہو، جدا ہو دین سیاست سے تو رہ جاتی ہے چنگے دی۔ یہ مسئلہ کیسے اٹھا؟ حالانکہ جس کے نبی ہر لحاظ سے سب سے بہترین سیاستدان، جس کے سب سے قریبی لوگ ابو بکر حاکم وقت، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ حاکم وقت، اگر ایک پی ایم یا پریسیڈنٹ یہ کہے کہ میں پی ایم تو ہوں لیکن میں سیاستدان نہیں ہوں، آپ بتائیے جملہ کتنا غلط ہے۔ بولے میں پی ایم ہوں، پردھان منتری ہوں، لیکن میں سیاستدان نہیں ہوں، ایسا ممکن ہے یہ جملہ؟ یہی جملہ مسلمانوں نے کہا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نہیں یاد کیا، نبی کو نہیں یاد کیا۔ یہ جو دوسرا نظریہ قائم ہوا، جس کی وجہ سے آپ سیاست سے ایک دم آپ کا کوئی وزن اس دنیا میں نہیں ٹھہرا، دنیا میں چھوڑو بھارت میں کم سے کم نہیں ٹھہرا۔ اب یہ بوتل ہے، اس میں پانی اسی وقت بھر سکتا ہے جب اس کے اندر سے ہوا نکل جائے۔ آپ کبھی پانی بھرنے میں نل میں اس بوتل کو، ٹوٹی کو خوب ٹائٹ لگا دیں، کس میں؟ اس کے منہ کو ٹوٹی سے ٹائٹ لگا دیں اور پانی کھول دیں، کبھی پانی اس کے اندر نہیں آئے گا۔ کیوں؟ کیونکہ اس کے اندر پہلے سے ہوا بھری ہوئی ہے، جب ہوا نکلے گی تو پانی آئے گا۔ اگر ہوا بھری ہوئی ہے تو پانی نہیں آئے گا۔ جب اچھے لوگوں نے، علماء نے اس قسم کے نظریات قائم کیے تو مسلم جو سیاستدان آئے، چونکہ ہوا نکل گئی، اس کی جگہ پر وہ لوگ آ گئے کہ جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں تھا اور آپ کے سیاستدان بن گئے، اور پھر انہوں نے جو جیسا چاہا ویسا، اب کبھی پارٹی کے حق میں رہے،
کبھی مسلمانوں کے خلاف باتیں کرتے رہے. نتیجہ یہ نکلا کہ سیاستدان وہ بن گئے 1-8% کو چھوڑ کر کہ جن کا دھرم سے کوئی رشتہ نہیں رہا. مسلمانوں کا ووٹ لے کر کے بنے لیکن انہوں نے مسلمانوں کے لیے کچھ بھی نہیں کیا. اس دیش کے پریسیڈنٹ بھی مسلمان رہے, وائس پریسیڈنٹ بھی مسلمان رہے, لیکن انہوں نے مسلمانوں کے لیے کیا کیا؟ کیونکہ آپ نے ایسے لوگ سیاست میں آئے کہ جن کو آپ سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تھی, اپنی ذات سے دلچسپی تھی, انہوں نے اپنا الو سیدھا کیا. تو یہ نتیجہ نکلا جس کی وجہ سے آج آپ ایک دم ایسے پلیٹ فارم پہ کھڑے ہیں جس کا کوئی پلیٹ فارم ہی نہیں ہے. میں 12 مثال دیتا ہوں, ایک مثال دے کر یہ بات ختم کرتا ہوں. ہماری مثال گرم مسالے کی ہے. کھانے میں گرم مسالہ ذائقے کے لیے ڈالا جاتا ہے. جب کھانے کا وقت آتا ہے تو سارے گرم مسالے نکال کر دسترخوان پہ رکھ دیے جاتے ہیں اور کھانا کھا لیا جاتا ہے. آپ جب ووٹ دینے کا وقت ہوتا ہے تو آپ کی بہت ویلیو ہوتی ہے, آپ کو استعمال کیا جاتا ہے. جب الیکشن ختم ہو جاتا ہے تو آپ کو گرم مسالے کی طرح بہر کر دیا جاتا ہے. ابھی آپ نے 85% مسلمانوں نے جو ہے وہ اکھلیش جی کو ووٹ دیا یو پی میں. ابھی اتنا ہنگامہ ہو رہا ہے مسلمانوں کے خلاف, جن کو آپ نے ووٹ دیا ہے وہ آپ کے ساتھ میدان میں اتر کر آ رہے ہیں. کیسا نہیں ہونا چاہیے, یہ غلط ہو رہا ہے. کیونکہ ان کو آپ سے جو دلچسپی تھی وہ ووٹ لینے کی تھی وہ حاصل ہو گئی ہے, لہذا اب ان سے آپ کو کوئی دلچسپی نہیں. اب اگلا الیکشن آئے گا تو دیکھا جائے گا, تب آپ کے ساتھ پھر وہ کھڑے ہوں گے. اور آپ کے سب سے بڑے سبھی لوگوں نے یہی کیا ہے, اکھلیش نے ہی نہیں کیا, سبھی لوگوں نے یہی کیا ہے. لہذا یہ سیاسی طور پر جو ہمارے ساتھ ہوا اور ہم نے اس پہ صحیح فیصلہ نہیں لیا, یہ سب اس کے نتائج برآمد ہو رہے ہیں. یہ ایک بات تھی جو ختم ہوئی. 9 پوائنٹ میں نے بتائے تھے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے, یہ 9واں اور آخری پوائنٹ تھا. اب سوال یہ ہے کہ اللہ ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہا ہے؟ یہ سب تو اپنی جگہ ہے. اگر اللہ ساتھ ہو جائے تو اکھلیش جیسے ہزاروں لوگ بھی ہمارے مخالف ہوں, RSS مخالف ہو, BJP سبھی لوگ مخالف ہوں, کچھ نہیں ہو سکتا ہے. شرط کیا ہے کہ اللہ ہمارے ساتھ ہو جائے. اللہ آپ کا ساتھ کیوں نہیں دے رہا, اس کی وجہ ایک پوائنٹ بتا رہا ہوں, لمبی بات ہوگی ورنہ بہت لمبی تقریر ہو جائے گی. اس دیش کے 65% اگر نہیں تو 60% وہ لوگ ہیں جو اپنے مسائل قبروں سے حل کرتے ہیں. اللہ نے چھوڑ دیا ہے کہ جاؤ وہیں سے مسئلہ حل کر لو. آپ گاڑی لیتے ہیں تو سب سے پہلے گاڑی کہاں لے جائی جاتی ہے؟ مزار پر. آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کا سر منڈن کہاں کرتے ہیں؟ مزار پر. بچہ پیدا ہوتا ہے, اللہ نے بچہ دیا ہے, چادر کس کی چڑھتی ہے؟ مزار پر. جس قوم کی 60% آبادی اپنا رشتہ مزار سے جوڑے ہوئے ہے, اللہ رب العزت نے اپنا ہاتھ اٹھا لیا ہے کہ مزار سے اپنا مسئلہ حل کر لو. یہ پہلی وجہ ہے شرک. اللہ سب کچھ برداشت کرتا ہے. مسلمان VIP ہیں اس کے لیے. لیکن جیسے آپ اپنے بچے کو بہت پیار کرتے ہیں, لیکن کبھی بچہ چھوٹا جو ہوتا ہے خاص کر, کبھی سر پہ بیٹھتا ہے, کبھی سینے پہ کودتا ہے, کبھی آپ نے اس کو ڈانٹا ہے؟ اس کا وہ ساری ایسی حرکتیں جو ہم کو تکلیف دیتی ہیں پھر بھی اچھی لگتی ہیں, ہم پیار ہی کرتے. لیکن وہی بچہ اگر پائخانہ کر کے تمہارے اوپر آنے لگے تو اب آپ اس بچے کو جو سر پہ بٹھاتے تھے, آپ انگلی سے دور پکڑ کر بولتے لے جاؤ اس کو, پہلے دھلاؤ اس کو. ایسے ہی جب مسلمان شرک کرتا ہے تو وہ غلاظت میں لت پت ہو جاتا ہے. وہ رب ذوالجلال جو آپ سے بہت پیار کرتا ہے اب آپ کو دھلانے کے لیے چھوڑ دیا ہے, اس سے کوئی بحث آپ سے نہیں ہے. بات بڑی سمجھے؟ یہ پہلی وجہ ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال
آپ کے اور ہمارے سپورٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ نمبر 2، بددینی میں ایک یہ ہوتا ہے کہ فرائض کی کوتاہی کی جائے۔ ایک بددینی کیا ہوتی ہے؟ ایک بدعملی ہوتی ہے، ایک بددینی ہوتی ہے، یہ کہہ لیجئے۔ بددینی یہ ہوتی ہے کہ جو چیز قرآن اور حدیث میں منع ہے، بندہ وہ کرنے پر بھی شرم محسوس نہیں کر رہا ہے۔ مثال دیتا ہوں کہ جب تک آپ، اور میں کوئی مثال لندن کی اور امریکہ کی نہیں دیتا ہوں، آپ کی دیتا ہوں۔ ابھی ہمارے یہاں شادی ہوتی ہے، ہم کو معلوم ہے پردہ ہے، محرم کون ہے، غیر محرم سب معلوم ہے۔ وہ لڑکا آتا ہے تو وہ لڑکے کو ہم اپنے گھر میں لے جاتے ہیں، داماد کو اپنے گھر میں لے جاتے ہیں۔ کس کے سامنے لے جاتے ہیں؟ تمام اپنی عورتوں کے سامنے لے جاتے ہیں۔ محرم کو بالارادہ دیکھنا بھی گناہ اور بالارادہ دکھانا بھی گناہ۔ ہم اس کو لے جاتے ہیں اور دکھلاتے ہیں۔ اس کے ساتھ 10 لڑکے اور جاتے ہیں، جاتے نہیں جاتے ہیں۔ وہ باپ کی غیرت کہاں چلی گئی، وہ بھائی کی غیرت کہاں چلی گئی کہ جو اپنی عورتوں کو دکھانے کے لیے دوسرے 10 غیر محرموں کو اپنے گھر میں لے کے جاتا ہے غیرت آپ کے اندر؟ نماز پڑھتے ہیں۔ اگر نماز انسان کو حرام سے بھی نہ روک سکے تو پھر ایسی نماز ہی نہیں ہے۔ میں سر بسجدہ ہوا کبھی تو زمیں سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا، تجھے کیا ملے گا نماز میں؟ پڑھا کرو نماز۔ اگر نماز حرام کام سے بھی نہیں روک پا رہی تو اب بچہ کیا ہے؟ سب سے زیادہ بدماش مرد لوگ ہیں، نوٹ کر لیں۔ ساری خرابی کی وجہ مرد ہیں۔ اگر باپ کھڑا ہو جائے، کہہ دے اگر داماد کو آنا ہی ہے تو ایک کمرہ آپ گھر میں کریں کہ اس کی ساس محرم ہے، اس سے ملاقات کرے گا، چلا آئے گا، ٹھیک ہے؟ لیکن باپ کی آنکھ پہ پردہ پڑ جاتا ہے، جو بڑا اپنے آپ کو دھاکڑ بنتا ہے، اپنی عزت ناک سب کو، یہاں پہ نہ عزت اس کی ہے نہ اس کی ناک ہے، کھلے عام بے عزتی کی جاتی ہے، اور آپ اس بے عزتی کو بہت دل کی گہرائیوں سے قبول کرتے ہیں۔ بات سمجھے میری؟ یہ بددینیاں ہیں جس کی وجہ سے رب ذوالجلال اپنا سپورٹ آپ کو نہیں دے رہا ہے۔ میں مسجد میں بیٹھا ہوں، خدا کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کوئی آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتا، چاہے آپ اقلیت میں ہوں اور چاہے آپ اکثریت میں ہوں۔ اگر رب ہمارے ساتھ ہے تو کوئی کیا کر لے گا؟ لیکن رب اگر ساتھ نہیں ہے تو جتنی بھی ترکیب اختیار کرو گے سب کا نتیجہ فیل۔ کم ترکیبیں اختیار ہو رہی ہیں، جتنی ترکیبیں پچھلے 50 سال سے اور اسپیشلی 15 سال سے مسلمان اختیار کر رہا ہے، اتنا کبھی اختیار ہی نہیں کیا ہے۔ آپ دیکھیں، درس قرآن اپنی جگہ، جماعتیں اپنی جگہ، مدارس اپنی جگہ، خدمت خلق مسلمان اپنی جگہ، ISPCS بنانے کے لیے کوشش اپنی جگہ، انگلش میڈیم اسکول اسلامی تہذیب میں اپنی جگہ۔ کوئی کامیاب ہو رہا ہے؟ کوئی کامیاب نہیں ہوگا۔ ان سب کی کامیابی کا ریموٹ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اللہ نے آف کر رکھا ہے، کیونکہ ہم اس کے نہیں بن رہے ہیں، لہذا وہ کہہ رہا ہے جتنی کوشش تم کو کرنا ہے کر لو بابو، اور نتیجہ دیکھتے رہو، ایسے نتیجہ نکلتا رہے گا۔ یہ ایک مثال دیا ہوں شادی کی، ایسے 1-2 چیزیں نہیں ہیں۔ ایک مرتبہ آپ بیٹھ کر اور ہم دیکھیں کہ ہم کتنی باتیں روزانہ صبح سے شام تک اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم نے آج اللہ کی کتنی باتوں کا انکار کیا ہے، کتنی باتیں چھوڑی ہیں۔ آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ ہمارا رب جو ہم سے ناراض ہے، ہم اسی لائق ہیں کہ ہم سے ناراض ہوا جائے۔ بات سمجھے میری؟ تیسری چیز،
जिस चीज़ से कुरान ने कहा है कि मेरी जंग है, अल्लाह कहता है कि इस अगर बंदा सूद का, इंटरेस्ट का खाता है, बिजनेस करता है, तिजारत करता है, अल्लाह कहता है मुझसे जंग का ऐलान करता है। ईमानदारी से बताओ, अल्लाह से जंग करके कोई जीता है आज तक? नहीं जीत सकते। कैसे सूद खाया जा रहा है, गांव से लेकर शहर तक, सबकी मिसाल दे रहा हूँ। गांव वाले आज भी और पिछले 100 साल से गिरवी खेत देते हैं 10,000 रुपये, 50,000 रुपये में। जब तक वो 10,000 रुपया वापस नहीं करता है, उस खेत में खेती करके फ़ायदा उठाते रहते हैं। कितना 10,000 उस खेत से निकाल चुके हैं, इससे कोई बहस नहीं है। उनका 10,000 अभी भी क्या है, बरकरार है। सराहतन सूद है जो आप खा रहे हैं। खा रहे नहीं खा रहे? खा रहे। ये अल्लाह से जंग का ऐलान है। आइए शहर आइए, जितने बड़े शहर हैं, एक आम बात हो गई है जिसको उन्होंने हैवी डिपॉजिट के नाम पर, दुकान है, घर है, आपका घर है, मेरे पास पैसे हैं, आपको पैसे की ज़रूरत है, मैंने 10 लाख रुपए आपको दे दिया। उन्होंने कहा 5 साल के लिए घर आपका है, आप जब 10 लाख रुपया वापस करेंगे तो ये घर हम आपको वापस कर देंगे। ये 5 साल 10 साल तक उस घर में या रहता है या उसको किराए पर चढ़ा देता है और हर महीना सूद खाता है। वो जैसे तुम खेत से खा रहे हो वैसे ये दुकान और घर से खा रहा है। ये एक दो नहीं है, आपको अपने बगल में बैठा हुआ बंदा मिल जाएगा, अपनी दुकान के बगल में बैठा हुआ मिल जाएगा। ये धंधा हो रहा है। तीसरा, जिनके पास पैसे आ गए हैं, कोई रिटायर हो गया है, उसके पास पैसे आ गए हैं, उसने उठा करके फिक्स डिपॉजिट रख दिया है ताकि हमारा पैसा 4 साल और 5 साल में दुगना हो जाए। सूद खा रहा है। जो बैंक में रखे हुए हैं हिफाजत के लिए, वो तो बहुत छोटी सी रकम है, उसको भी नहीं पूछ रहे हैं कि ये पैसा जो हमारे अकाउंट में हमने 100 रखा था, ये 110 हो गया इस साल, और अगले साल 110 का 120 हो जाएगा, तो मौलाना साहब ये 20 रुपया हमारे लिए जायज़ है कि नाजायज़? मौलाना से पूछना ही नहीं है। क्यों? उन्हें ये बात मालूम है कि अगर पूछेंगे तो मौलाना क्या बोलेंगे कि नाजायज़ है। जब आपको ये बात मालूम हो गई कि मौलाना से पूछोगे नाजायज़ है, इसका मतलब आप खुद मसला जान रहे हो ना, पूछो या ना पूछो, बात तो वही हो गई। ये तीसरा तरीका है जो खाया जा रहा है। कुछ लोग अपनी ज़िंदगी को सिक्योर्ड करने के लिए LIC कराए हुए हैं, लाइफ इंश्योरेंस, जीवन बीमा कराए हुए हैं, वहाँ से खा रहे हैं। इन सब को अगर मिलाएंगे तो टोटल मुसलमानों का 65% आबादी सूद में डायरेक्ट मुलव्विस है। ये रब से जंग का ऐलान है। जितनी कोशिश करना है कर लो, होना कुछ नहीं है। इसका ये मतलब भी नहीं कि कोशिश करना बंद कर दो, ये भी नोट कर लें। क्यों? कुरान मजीद कहता है कि वअन्न सअयहु सौफ युरा, क़यामत में आप अपनी कोशिश देखेंगे, नतीजा नहीं। कोशिश करते रहें आप, कोशिश का सवाब है। मैं आपको कोशिश से नहीं रोक रहा हूँ, कोशिश करते रहें, लेकिन मैं ये ज़रूर बताना चाहता हूँ कि नतीजा नहीं निकलना है। ये बुनियादी चीज़ें हैं। आखिरी बात, मैंने एक दिन आपसे बात कही थी, उसको फिर रिपीट करता हूँ कि एक आदमी रोज़ा नमाज नहीं करता है, शराब भी पीता है, सारे गलत काम भी करता है, लेकिन हबीब मुस्तफ़ा से ना चाहते हुए भी टूट कर चाहता है। सही बात है कि नहीं? एक शराबी है, एक जुआरी है, बेनमाजी है, लेकिन अगर नबी का नाम आ जाए तो ऐसा लगता है कि इससे बड़ा कोई आशिक़ रसूल नहीं है। वजह क्या है? ऐसे आदमी को नबी से कभी मोहब्बत नहीं होनी चाहिए, लेकिन हम झुटला नहीं सकते उसकी बात। ये हकीकत है कि भले बेनमाजी हो लेकिन वो आशिक़ रसूल है, हकीकत है। आप नमाज पढ़कर इश्क करते हैं, ये भी हकीकत है, लेकिन वो बेनमाज पढ़े भी इश्क करता है,
یہ بھی حقیقت ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ، اور آج بھی آپ اس وجہ کو اپنی زندگی میں نافذ کریں گے، آج بھی مسئلہ حل ہو سکتا ہے۔ وجہ ایک ہے کہ جب کوئی بھی فرد یا کوئی قوم قرآن پر عمل کرے گی، سامنے والا چاہے یا نہ چاہے آپ کی محبت اس کے دل میں آنی ہی آنی ہے۔ وہ کنٹرول نہیں کر سکتا اپنے دل کو، کیونکہ سارے دل کس کے قبضے میں ہیں؟ حدیث پہ آتا ہے کہ القلب بین الاصبعین، ساری دنیا کے دل جو ہے نا وہ رب ذوالجلال کی 2 انگلیوں کے بیچ میں ہوتے ہیں، جو اس کو آن آف کرتا رہتا ہے۔ سامنے والے کے دل میں آپ کے لیے اور ہمارے لیے محبت کیوں نہیں آ رہی ہے؟ کیونکہ آپ اور ہم قرآن کے عامل نہیں ہیں۔ سب سے بڑا قرآن پر عمل کرنے والی ذات کس کی ہے؟ وہ حبیب مصطفیٰ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ وجہ ہے کہ قیامت تک لوگ ان کو چاہیں گے، چاہیں یا نہ چاہیں پھر بھی چاہیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ وہ عامل قرآن ہے۔ آپ کی محبت غیروں کے دل میں کیوں نہیں آ رہی؟ حالات کیوں خراب ہو رہے ہیں؟ کیونکہ ہم عامل قرآن نہیں ہیں۔ اس گاؤں میں اتنے ہی لوگ ہیں جن کو فجر میں آنا چاہیے، اتنے ہی لوگ ہیں۔ صبح کرتے ہیں رب کی نافرمانی کے ساتھ، صبح کرتے ہیں، پہلا کام صبح کا اپنے رب کی نافرمانی ہے۔ کیسے اللہ آپ کے سپورٹ میں آ جائے؟ نہ آپ سے قرضہ لیا ہے، نہ آپ نے اس کو خدا بنایا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے رب ذوالجلال مالک کل کی کہ وہ آپ سے کسی معاملے میں ڈرے اور خوف کھائے۔ مالک ہے، دنیا کو چلانے والی ذات ہے، جس کی نافرمانی سے روز آنا کی صبح کی جائے۔ اس قوم کے ساتھ جو رب کر رہا ہے کم ہے، ابھی کم ہے، ابھی اس سے زیادہ ہونا ہے، اس کے کئی گنا زیادہ ہونا ہے۔ میں مر جاؤں گا، میری تقریریں بعد میں لوگ سنیں گے، بولیں گے کوئی شخص تھا جو باتیں بتاتا تھا۔ اس سے کئی گنا زیادہ ابھی حالات خراب ہونے ہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ میں یہ جو قرآن پر عمل کی بات ہے، اس میں 1-2 چیز نہیں ہے، سینکڑوں چیزیں ہیں، سینکڑوں چیزیں ہیں۔ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی غیر محرم سے ہاتھ نہیں ملایا، کسی غیر محرم کو میں نے کبھی ٹچ نہیں کیا۔ آپ غیر محرم کو دکھلانے کے لیے، ہم کو تو حیرت ہوتی ہے کہ مردوں کی غیرت، اس کو دیوس ایک لفظ استعمال ہوتا ہے، سنا ہے یہ لفظ؟ دیوس، دیوس اس مرد کو کہتے ہیں جس کے اندر عورتوں کی عصمت اور عزت ختم ہو جائے، اس کو معلوم ہی نہیں ہو کہ اس میں عورت کی عزت، اور مطلب آپ کی بیوی ہماری بہن کے بارے میں بتائیں کہ اس کا تعلق فلاں سے ہو اور ہم کو کچھ بھی محسوس نہیں ہو، یہ دیوس ہیں، ہم اس کو دیوسیت کہتے ہیں۔ قرآن پر عمل کی بات ہے، چاہے دیندار لوگ ہوں چاہے غیر دیندار لوگ ہوں۔ اسی گاؤں میں آپ بتائیے، یہ بات کہنے جو جا رہا ہوں پچھلے 15 سال سے 20 سال سے بول رہا ہوں۔ ایک آدمی مرتا ہے، کبھی بھی یہاں ماشاءاللہ کئی عالم ہیں، کبھی عالم کے پاس آ کر نہیں پوچھتا ہے کہ میرے ابا مرے ہیں، میری امی مری ہیں، یہ بتائیے کہ شرعی لحاظ سے میری امی اور ابو کی وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ یہاں آتے ہیں، پہلی صف میں بیٹھتے ہیں، کیونکہ ان کو جمعہ میں اونٹ کی قربانی کا ثواب لینا ہے۔ بہن کا حق مار کر آئے ہوئے ہیں اور پہلی صف میں بیٹھ کر کے قربانی کا حاصل، ساری مسجدوں کا یہ عالم ہے۔ یہ قرآن کے خلاف بغاوت کر کے آپ عزت پا سکتے ہیں؟ کبھی نہیں ہوگا، کبھی نہیں ہوگا۔ نماز کا حکم کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے۔ والدین کی فرمانبرداری کا حکم کہاں لکھا ہے؟ قرآن میں ہے۔
ہماری امی ہمارے ابو 100% غلط ہیں تو بھی صحیح ہیں، یہ مان کر ماں باپ کا احترام کرنا ہے۔ 100% تمہاری سمجھتے غلط ہیں پھر بھی وہ صحیح ہیں۔ یہ احکام اللہ نے قرآن میں نازل کیا ہے۔ قرآن کے ساتھ جو بھی کیا جا رہا ہے امت کا رویہ وراثتی کا مسئلہ نہیں ہے۔ کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھا لیں، نماز، کتنے فیصد پوری دنیا میں مسلمان نماز پڑھتے ہیں معلوم آپ کو؟ زیادہ سے زیادہ 5 سے 10۔ اس 5 سے 10 میں فجر نماز پڑھنے والے کتنے ہیں؟ 2%۔ جس قوم کے 98% قرآن کریم کی مخالفت سے اپنی صبح کر رہے ہوں، پروردگار عالم کو کوئی غرض نہیں پڑی ہے کہ آپ کا سپورٹ کرے، کوئی غرض نہیں پڑی ہے کہ آپ کا سپورٹ کرے۔ لہذا یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے رب ذوالجلال آپ کے سپورٹ میں نہیں آ رہا ہے۔ آپ اگر اتنے ہوشیار ہیں اپنی محنت کر لیں، نتیجہ وہ بھی نتیجہ تبھی نکالے گا جب رب آپ پر رحم کر دے۔ جیسے ماں باپ بہت ناراض ہوں اور اس کے باوجود بھی سب بھول کر کے آپ پر رحم کر دے، وہ کیفیت ہو جائے تو کچھ نہیں کہا جا سکتا۔ اسباب ظاہری میں کوئی چیز ایسی نہیں ہے کہ پروردگار عالم آپ کے سپورٹ میں اترے۔ یہ بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے رب ہمارا ساتھ نہیں دے رہا ہے۔ زندگی رہی تو کل آخری بات کریں گے کہ اب مسئلے کا حل کیا ہے۔ اپنا کام ہے، ایک عالم کا کام ہوتا ہے آگاہ کرنا، ورنہ ہم آگاہ نہ کرنے کے گناہ میں پکڑے جائیں گے اور آپ نا عمل کرنے کے گناہ میں پکڑے جائیں گے، دونوں برابر شریک ہوں گے۔ لہذا اپنا کام ہے آگاہی آپ کو کی جا رہی ہے۔ بات سمجھ میں آتی تو ٹھیک ہے، نہیں سمجھ میں آتی تو سمجھ میں آ جائے گی، یہ بھی بتا دے رہے ہیں۔ سب کو سمجھنا ہے، سب کی سمجھ میں آنا ہے، لیکن ڈنڈا کھا لینے کے بعد سمجھ میں آنا ہے۔ ابھی تھوڑا سے وقت بچا ہے، بہت زیادہ نہیں وقت ہے، تھوڑا سا وقت بچا ہے۔ اگر اس میں بھی ہم نے اپنے آپ کو سنبھال لیا تو معاملہ سنبھل سکتا ہے، ورنہ کوئی چانس نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔